بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج الحمدللہ ہمارا سیرت کا جو سبق جو ہم نے اسباق کا سلسلہ شروع کیا اس میں ہم ہجرت کا 10واں سال پڑھیں گے اور اسی پر آج ہماری کلاس کا اختتام ہوگا، اس کورس کا اختتام ہوگا۔ شروع تو ہم نے پچھلے ماہ میں کیا، لیکن اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوا کہ ربیع الاول کے ماہ میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ سیرت اور ربیع الاول اس میں کافی تعلق ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آج کا سبق تھوڑا طویل ہو سکتا ہے لیکن کوشش کروں گی میں وقت کے اندر اندر مکمل کروں گا۔ ہجرت کا 10واں سال، ہجرت کے 10واں سال آج ہم نے پڑھنا ہے، اس میں سب سے اہم ہے۔ کل میں نے ٹائم تو تھا لیکن نہیں پڑھایا کیونکہ اکثر طالبات نہیں تھی۔ ہجرت کے 10ویں سال کا یہ اہم حصہ تھا جو میں نے نہیں پڑھایا کہ آج کی دن ساری طالبات ہیں تو انشاءاللہ پڑھ لیں گی، وہ ہے ہجرت الوداع۔ اس سال کے 10ویں سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ ہجرت الوداع کا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عربی شرف ہم کعبی کے لیے امڑ پڑے کہ آقا کے ساتھ ہم نے حج کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذی قعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب فرمائی اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ، آج بھی اگر کوئی جائے تو اس کا میقات مدینہ کا جو میقات ہے جہاں سے حرام باندھ کر ہی کراس کرنا ہوتا ہے وہ ہے ذوالحلیفہ۔ اس پر پہنچ کر رات بھر قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حرام کے لیے غسل فرمایا۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جس میں اطہر پر خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر حرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا ہے۔ بہکی کی روایت میں 1,14,000 اور ایک اور روایت میں 1,24,000 مسلمان حجت الوداع میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ چوتھی ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کی لڑکیوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو وہ خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی ذی طوا میں ادا فرمائی، غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من حجہ واعتمرہ تکریما وتشریفا وتعظیما۔ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت شرف عزت ہیبت کو زیادہ کر اور اس گھر کا حج اور عمرہ جو کرے اس کی بھی بزرگی اور شرف و عظمت کو اے اللہ بلند فرما۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا، باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا، سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے، قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذی الحج جمعرات کے دن آپ مینا تشریف لے گئے
اور 5 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر مینا میں ادا فرمائی، اور 9 ذی الحج جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کو سارے عرب میں افضل اور اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے قریش تم بھی وہیں یعنی عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کی خیمہ میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سی ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا، اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیاں اور بےہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان کیا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، سن لو جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ جیسے تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا عالم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایها الناس الا ان ربکم واحد وان آباؤکم واحد الا لا فضل لعرب على عاجم ولا لعجم على عربي ولا لأحمل على اسودا ولا لاسودا على احمر الا بالتقوى۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ آدم ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں فضیلت ہے تو اس کا معیار تقویٰ ہے۔ اس طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان بھی پڑھا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ۔ تمہارا خون، تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جسی طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ تم سے خدا تعالیٰ کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا، ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ عین اسی حالت میں جبکہ خطبہ میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت شاہی، یہ حیرت انگیز اور عبرت خیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین خدا عز و جل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے، آپ کا تخت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا اور عرق تیر شاید 10 روپے سے بھی زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے اس وقت نہ اس اونٹنی پہ کوئی شاندار کجاوا تھا، نہ کوئی ہودج تھا، نہ کوئی محمل تھا، نہ کوئی تاج تھا۔ کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں، یہ وہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہنشاہیت کا ترہ امتیاز ہے۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے، جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محصر کے راستے سے مینا میں آپ جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں۔ مینا میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام کا اعلان کیا۔
پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ قربانی کا 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور باقی حضرت علی کو سونپ دیے، اور گوشت، پوست، جھول، نکیل سب کو ہے خیرات کر دینے کا حکم دیا، اور فرمایا قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا، اور باقی منہ مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم دیا۔ اس لیے آج تک نبی علیہ السلام کی منہ مبارک کی برکت ہے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا۔ ساقی کوثر چاہ زمزم پر، پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر سارے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا۔ پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحج تک مینا میں قیام رکھ کیا، اور ہر روز اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنکری مارتے رہے۔ 13 ذی الحج کو منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر مصحف میں رات بھر قیام فرمایا، اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی، اور طواف و وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ غدیم خم کا خطبہ بھی ہے۔ راستے میں مقام غدیم خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرمایا، ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ تھا: حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا عز و جل کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا عز و جل کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من ولاہ وعاد من عادہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ خدا عز و جل جو علی سے محبت رکھے آپ بھی اس سے محبت رکھیں، جو علی سے عداوت رکھیں آپ بھی ان سے عداوت رکھیں۔ غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے اس اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں حضرت علی کی شکایت کی، جس کا حضور نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ اس قسم کے شبہات کو یمنی لوگوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ حضرت علی کے فضائل کو اس موقع پر ذکر کیا۔ ہجرت کا 11واں سال، جیش اسامہ تھا۔ اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جن کے روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ 27 صفر 11 ہجری اور پیر کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا: میں نے تمہیں اس فوج کا میرے لشکر مقرر کیا، تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود یہ کہ مزاج اقدس ناساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا: اعوذ بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ نے حضرت بریدہ بن حصیب کو علمدار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر یہ بڑا شاک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر اور عمائد موجود ہیں، ایک نو عمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا؟
جب حضور کو اس اعتراض کی خبر پہنچی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا۔ آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر پہ خطبہ دیا، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کی تو تم لوگوں نے اس سے قبل ان کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تو طعنہ زنی کی تھی۔ حالانکہ خدا کی قسم زید بن حارثہ جو ان کے باپ ہیں سپہ سالار ہونے کے لائق تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہیں، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہیں، جیسا کہ ان کے والد میرے محبوب ترین صحابہ میں سے تھے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ حضور یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کی۔ حضرت اسامہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیکھا مگر ذوق کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے، بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ کا بیان ہے، اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا ایک آدمی پہنچا کہ حضور نزاع کی حالت میں ہے اور یہ ہوش رہا۔ خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ فوراً ہی مدینہ آئے تو یہ دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ خبر سن کے حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ واپس چلا گیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر رونق افروز ہو گئے۔ آپ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ مقام ابنا میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور آپ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وفات اقدس حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے حکام ان کے بندوں تک پہنچائیں، خدا کی حجت کو تمام کریں۔ اس کام کو آپ نے کیوں کر انجام دیا، اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء رسول اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء اور مرسلین کی تبلیغی کارناموں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ حضور سرور دو عالم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلے میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم کے مقابلے میں ایک چراغ، یا ایک صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے عالم میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کائنات ہستی کی ہر پستی کو معراج کمال کی سربلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا۔ دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول معمار بنا کے بھیجے جاتے رہے، آپ نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ حضرت حق جل جلالہ نے اس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ محکم کیا، انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آپ سے پہلے جو آئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے ہی اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، آپ نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دی، چنانچہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبے میں اسی انداز سے کچھ اس قسم کے الفاظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ لعل تھا جس کا مطلب ہوتا ہے شاید۔ ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی آقا نے خبر دی، مگر حجت الوداع سے واپس آ کر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں لعل یعنی شاید کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔
चुनांचा बुखारी शरीफ में हज़रत उक़बा बिन आमिर से रवायत है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए। शोहदा उहद की कब्रों पर इस तरह नमाज पढ़ी जैसे मैयत पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर पलट कर मिंबर पर रौनक अफरोज हुए। इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा पेशरू हूँ, यानी तुमसे पहले वफात पाने वाला हूँ, तुम्हारा गवाह हूँ, और मैं खुदा की कसम अपने हौस हौस को इस वक्त भी देख रहा हूँ। यानी मैं अब तुम लोगों से पहले ही वफात पाकर जा रहा हूँ ताकि वहां जाके तुम लोगों के लिए हौज़े कौसर वगैरह का इंतजाम करूँ। ये किस्सा मर्ज़ वफात शुरू होने से पहले का है, लेकिन इस किस्से को बयान फरमाने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका यकीनी इल्म हासिल हो चुका था कि मैं कब किस वक्त दुनिया से जाने वाला हूँ। और मर्ज़ वफात शुरू होने के बाद तो अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी फातिमा को साफ साफ लफ्जों में बगैर शायद लफ्ज फरमाए कह दिया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि अपनी मर्ज़ वफात में आपने हज़रत फातिमा को बुलाया और चुपके चुपके इनसे कुछ फरमाया तो वो रो पड़ी। फिर बुलाया और चुपके चुपके कुछ फरमाया, वो हंस पड़ी। जब अज़वाज मुतहरात ने इसके बारे में बीबी फातिमा से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, हुजूर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ये फरमाया मैं इसी बीमारी में वफात पा जाऊंगा, तो मैं रो पड़ी। फिर चुपके चुपके मुझसे कहा, मेरे बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम वफात पाकर मेरे पीछे आओगी, तो मैं हंस पड़ी। बहरहाल हुजूर को अपनी वफात से पहले अपनी वफात के वक्त का इल्म हासिल हो चुका था। क्यों ना हो, जब दूसरे लोगों की वफात के औकात से हुजूर खुद आगाह थे तो खुद खुदावंद अल्लामुल गुयूब के बता देने से हुजूर को अपनी वफात के वक्त का कबल अस वक्त इल्म हो गया। मर्ज की इब्तिदा कब हुई, हुजूर कितने दिनों तक अलील रहे, इसमें मौरखीन का इख्तिलाफ है। बहरहाल 20 या 22 सफर 11 हिजरी को हुजूर जन्नतुल बकी में जो आम मुसलमानों का कब्रिस्तान है, आधी रात में तशरीफ ले गए। वहां से वापस तशरीफ लाए तो मजाज अकदस नासाज था। ये हजरत मैमूना की बारी का दिन था। दो शंबा के दिन आपकी अलालत बहुत शदीद हुई। आपकी ख्वाहिश पर तमाम अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दी कि आप हज़रत बीबी सैयदा आयशा के यहाँ क़याम फरमाएं। चुनांचे हज़रत अब्बास हज़रत अली ने सहारा देकर आपको सईदा बीबी आयशा की हुजरा मुबारक में पहुंचा दिया। जब तक ताकत रही आप खुद मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ाते रहे। जब कमजोरी बहुत बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेरे मुसल्ले पर इमामत कराएं। चुनांचे 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक दिन जोहर की नमाज के वक्त मर्ज में कुछ फाका महसूस हुआ तो आपने हुक्म दिया 7 पानी की मशकें मेरे ऊपर डाली जाए। जब आप गुस्ल फरमा चुके तो हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपका मुकद्दस बाजू थाम कर आपको मस्जिद में लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। उस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, आहट पाकर पीछे हटने लगे, मगर आपने इशारे से इनको रोका, उनके पहलू में बैठकर नमाज पढ़ाई। आपको देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे मुक्तदी लोग अरकान नमाज अदा करते रहे। नमाज के बाद आपने खुतबा भी दिया जिसमें बहुत सी वसीयतें और काम इस्लाम बयान फरमा कर अंसार के फजाइल, इनके हुकूक के बारे में कुछ कलिमात इरशाद फरमाए और सूर्य असर और एक आयत भी तिलावत फरमाई। घर में 7 दिनार रखे हुए थे। आपने सईदा आयशा से फरमाया, तुम इन दिनारों को लाओ ताकि मैं इन दिनारों को खुदा की राह में खर्च करूं। चुनांचे हजरत अली के जरिए आपने इन दिनारों को तकसीम कर दिया और अपने घर में एक जरा बराबर सोना चांदी नहीं छोड़ा। आपके मर्ज में कमी पेशी होती रही, खास वफात के दिन यानी पीर के रोज तबीयत अच्छी थी। हजर हुजरे मस्जिद से मुत्तसिल ही था नबी अलैहिस्सलाम का। आपने पर्दा उठा के देखा तो लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा आप मस्जिद में आना चाहते हैं। हमारे खुशी के तमाम लोग बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारा से रोका और हुजरा में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा किराम ने जवान नबूवत की जियारत की। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि आपका रुख अनवर ऐसा मालूम होता था गोया कुरान का कोई बरक है, यानी सफेद हो गया था। इसके बाद बार बार गशी तारी होने लगी। हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान से शिद्दत गम में ये निकल आया, अकरबा अबा, हाय मेरे बाप की बेचैनी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए, ए बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन नहीं होगा। इसके बाद बार बार आप अलैहिस्सलाम ये फरमाते रहे, मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम,
یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہوا، اور کبھی یہ فرماتے تھے اللہم فی رفیق العلیٰ، خداوند بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے۔ فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواب و وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے اللہم فی رفیق العلیٰ، تو میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو قبول کر لیا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سیدہ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کے دیکھا، حضرت عائشہ نے سمجھا مسواک کی خواہش ہے، انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی، سپہر کا وقت تھا، سینہ اقدس میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگی، اتنے میں لب مبارک کھلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ پاس میں پانی کا ایک لگن تھا، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے، چادر مبارک کو کبھی منہ پہ ڈالتے کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا بل الرفیق العلیٰ، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی، اور آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کی 12 تاریخ، کوئی 9 تاریخ، کوئی 8 تاریخ، بہرحال آقا کی وفات کا ماہ بھی ربیع الاول ہے اور پیدائش کا ماہ بھی ربیع الاول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ، اہل بیت کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے ان عاشقان رسول پر جان عالم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جان کا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش اور حواس کھو بیٹھی، ان کی عقلیں گم ہو گئی، آوازیں بند ہو گئی، اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کہیں۔ حضرت عثمان پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی کی کچھ سنتے۔ حضرت علی رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کا قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے وفات کے بعد حضرت عمر حضرت مغیرہ بن شعبہ اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سخت غشی طاری ہو گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ نے کہا اے عمر تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کے حضرت عمر آپے سے باہر ہوئے، تڑپ کے بولے اے مغیرہ تم جھوٹے ہو، حضور کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق سرخ میں تھے جو مسجد نبوی میں 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ وہیں رہتی تھی، چونکہ وہ صبح کو مرض میں کمی نظر آئی تھی نبی علیہ السلام کی، تو کچھ سکون معلوم ہوا انہیں تو وہ چلے گئے تھے۔ اس لیے حضور نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنی سرخ میں چلے جائیں، بیوی بچوں کی خبر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سکھ سے آئے، کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھی سیدھا عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، حضور کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں آپ پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر دو
موتوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ فرمایا اما بعد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا تو وصال ہو گیا، اور جو تم میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے تو خداوند زندہ ہے، وہ کبھی مریں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، وہ محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہیں جو آئے اور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا، ان سے سن کر ہر شخص کو اس آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر کا بیان ہے، میں نے جب ابوبکر صدیق کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی تلوار لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے حضور کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبے میں اس پردے کو اٹھا دیا۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں گے، اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ فضل بن عباس، قسم بن عباس، حضرت علی، حضرت عباس اور اسامہ بن زید نے مل جل کر آپ کو غسل دیا۔ ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کی قطرات اور تری جمی تھی، حضرت علی نے جوش محبت فرط عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سحول گاؤ کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا اور اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ جنازہ تیار ہو کر ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا، باری باری تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے اور نماز پڑھ کر چلے آتے، لیکن کوئی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس اور حضرت قسم بن عباس نے قبر منور میں اتارا۔ صحابہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں آپ کا مدفن ہونا چاہیے، کچھ نے یہ رائے دی آپ کو صحابہ کرام کی قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس حدیث کو سن کے لوگوں نے حضور کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضور اقدس کی غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار ہوں گے، مگر جیسا کہ ہم نے پڑھا تو چونکہ حضور نے خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میں میرے اہل بیت ہی شامل ہوں گے، پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بحیثیت امیر المومنین ہونے کی یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے، اس لیے حضرت عباس اور اہل بیت نے غسل دیا، کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام حجرہ اقدس کے باہر حاضر رہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اور نبی علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں، آقا کے ان کچھ متروکہ سامان تھا اور یادگار تبرکات تھے جن کو عاشقان رسول فرد عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کرتے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ منہ مبارک، نالین شریفین، ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جوڑا ہوا تھا، حضرت انس نے ان تینوں آثار متبرکہ کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا۔ اس طرح ایک موٹا کمبل سیدہ بی بی عائشہ کے پاس تھا جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کی زیارت کروایا کرتی تھی۔ چنانچہ ابو بردہ کا بیان ہم لوگ سیدہ عائشہ کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضور کی ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد ان کے خاندان میں رہی، یہاں تک یہ تلوار کربلا میں حضرت امام حسین کے پاس تھی، اس کے بعد ان کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے پاس رہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین یزید بن معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر مدینہ تشریف لائے تو مشہور صحابی حضرت مسور بن مخرمہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا میرے لائق کوئی کار خدمت ہو تو آپ مجھے حکم دے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت مسور بن مخرمہ نے گزارش کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی جو تلوار ذوالفقار ہے آپ وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یزید کی قوم آپ پر غالب آ جائے اور یہ تبرک آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دیا تو خدا کی قسم جب تک میری ایک سانس بھی باقی ہے کہ لوگوں کی اس تلوار تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔
मगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस मुकद्दस तलवार को अपने से जुदा करना गवारा नहीं किया। आपकी अंगूठी और असाए मुबारक पर जानशीन होने की बिना पर खुलफाए कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी अपने अपने दौर खिलाफत में इस पर कायम रहे, मगर अंगूठी हजरत उस्मान के हाथ से कुएं में गिर गई बीर अरीस। इस कुएं का नाम बीर अरीस था। इस किस्म के दूसरे और भी तबरुकात नबवी हैं जो मुख्तलिफ सहाबा कराम के पास महफूज थे, जिनका तस्करा हदीस और सीरत में मिलता है। बहरहाल 11 नबी अलैहिस्सलाम की वफात का साल है 11 हिजरी, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए और आका का मदीना में मिसाल हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम की महफल आका अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक मदीना में सईदा आयशा के हुजरे में मौजूद है। ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुलासा था जिसे हमने पढ़ा, और इसका मकसद यही था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले 40 साल, और ऐलान नबूवत से पहले के वक्त, और फिर ऐलान नबूवत के बाद, और जो मक्का में आका के 13 साल थे और मदीना में जो 10 साल थे, और आका की जो 63 साल जिंदगी है उसको पढ़ा जाए। और नबी अलैहिस्सलाम से इश्क मोहब्बत में इजाफा मांगना भी चाहिए, और इजाफा का सबब भी बनती हैं ऐसी महाफिल, ऐसी मजालिस, ऐसे असवाक, ऐसे दुरूस। सीरत रसूल में इतनी अट्रैक्शन है इस मौजू पर, लेकिन इल्मी एतबार से अगर हो और अमली एतबार से ना हो तो फिर ये हमारे लिए अल्लाह माफ़ फरमाए वबाले जान दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो पढ़ा उस पर अमल की भी कोशिश करनी है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो हमने सीरत पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत को हमने अपनाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाक पढ़े उस अखलाक को हमने अपनाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माफ़ी के वाक़यात पढ़े, इस तरह की सिचुएशन में हमें भी अपने नबी, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदा करते हुए उनको अपनाने की कोशिश करनी है। ये सारी चीजें अगर हमारी जिंदगी में आ रही हैं तो फिर इसका मतलब है हमारी ये मजालिस, हमारे ये असबाक, हमारे ये सेशंस कबूल हैं, और हमें इसका फायदा भी हो रहा है। वरना कुरान में तो अल्लाह ने तो क्योंकि कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके दीन ने धोखे में डाल दिया। तो हम अपनी इस मामलात को ना समझेंगे, हमारे पास इल्म बहुत है, अगर हमारे पास अमल नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक नहीं है, आका जैसे आफो दरगुजर नहीं है, आका अलैहिस्सलाम के जैसी जिंदगी में हमारे अफ़आल नहीं है, तो फिर ये कोशिश करने की जरूरत है और मांगने की जरूरत है। दिलों को साफ करना और माफी का ऐलान करना, अखलाक को बेहतर करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना, ये सब के लिए जो है वो जरिया नजात भी है, और यही हमारी कामयाबी का परवाना। और नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत हासिल करना, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया ना आखिर में खुतबे में, ये फरमाया ना, मैं तुम लोगों से हौज़े कौसर में मिलूंगा, तो मैं वहां जाके हौज़े कौसर का इंतजाम करता हूँ। तो हम सब ने इंशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से हौज़े कौसर भी पीना है। उसके लिए हमें मेहनत इस एतबार से करनी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो तो कामिल हो, और अला वजहिल कमाल होने के साथ उस तरीके पर ही हो जिस तरीके पर हमने समझी और पढ़ी है। वरना हदीस में आता है बास लोग ऐसे होंगे बरोज महशर कि वो नबी अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराएंगे, आका उनको देख के मुस्कुराएंगे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे। आका फरमाएंगे मैंने पहचानता हूँ, जानता हूँ। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपके बाद ऐसे ऐसे काम किए जो कि दीन का हिस्सा नहीं थे, ये आपके बाद मुर्तद हो गए, बिदअती हो गए, इसलिए आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, और उन्हें आका अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचने नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा खसारा है। कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो दुनिया में हम उनसे मुसाफा करना चाहें और हम ना कर सकें तो बड़ा दुख रहता है, और आका की तो पर्सनैलिटी ऐसी है जिन पर हमारी कामयाबियां हमारी नाकामी का मेयार है। तो पढ़ना, समझना, सुनना, अमल करना, दिलों की नरमी, दिलों में वसाअतें, ज़र्फ की आला ज़र्फ होना, और पढ़कर अमल की कोशिश करना, दूसरों तक फैलाना, बहुत सारी खैरों के रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैरों के बहुत सारे जरिए भी बनाए हैं।
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس محبت میں اگر ہماری اس پڑھائی کے بعد اگر اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے محبت ثبوت مانگتی ہے، اور محبت کا ثبوت جو ہے وہ عمل ہے۔ میرا جو ہے وہ اظہار محبت قبول نہیں ہوتا، جسٹ آپ یہ کہیں گے میں اظہار محبت ہے، بلکہ اظہار محبت آپ کے عمل سے نظر آئے گا۔ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے لائف سٹائل کو اس کے جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ جس سے محبت رکھتا ہو۔ تو جب ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو آقا جیسا کریکٹر ہمارا اگر ہوگا، انشاءاللہ اس محبت کا ہمیں رسپانس بھی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام سے سچی محبت، سچی عقیدت، آقا علیہ السلام کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کا نور بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ہمیں روابط کو مضبوط کرنے کی، اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب نصیب ہو، ایسا قرب نصیب ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں درود پڑے اور ہمیں وہاں سے جواب آئے، اور ایسا کرنا ممکن بھی ہے، کوئی یہ محال نہیں ہے۔ آپ تمام طالبات کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ سب نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کلاس سیرت کی لی اور اس کو سمجھا، اور آپ لوگ سب مبارک کی مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے شوق کو ظاہر کیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے، اور یہی ہمارے وقت جو ہم نے سیرت کے سبق میں دیے، اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں اسی کو وزنی کرے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ واقعتاً جس نے اس کو بڑا سمجھا، آپ لوگوں واقعتاً جو ہے وہ اس کی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا سبق نہیں ہے، یہ چھوٹا عنوان نہیں ہے، بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ اگر آپ اس بڑے عنوان کو بڑا سمجھ لیں گی، اور یقیناً آپ نے بڑا سمجھا، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ اس اعتبار سے ہی بڑا بنائیں گے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ جانا بہت بڑی قابل قبولیت کی دلیل ہے۔ ورنہ جو کٹ جاتا ہے وہ چاہے جتنا بھی عابد ہو، وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن میں پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں نبی علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ شرط اول ہے، اور یہ کامل طور پر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل طور پر ہونی چاہیے، اور یہ جب کامل طور پر آتی ہے تو پہچاننے کے لیے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ یہ عشق رسول ہے، بلکہ عشق رسول ڈھلک رہا ہوتا ہے، چھلک رہا ہوتا ہے انداز سے، کردار سے، گفتار سے، بات سے اور اخلاق سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا خیال کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد تھے، غمگسار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذات ہے وہ سب کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ جب وہ نبی رحمت ہے تو اس نبی کی اگر آپ ان نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیا، آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جانور کیا، انسان کیا، چرند کیا، پرند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی جنہیں ضرورت نہیں، آقا رحمت ہی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی رحمت ہے اور سراپا رحمت ہے۔ ہم کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو نرم کریں، اللہ سے دل کی نرمی مانگے۔ دل کی سختی اتنی سخت چیز ہے کہ حدیث میں کتاب الدعوات پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی۔ اللہ سے دل کی نرمی مانگے، اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے وہ محروم کر دیا گیا وہ تمام تر بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ دل کی نرمی بے حد ضروری ہے، اور دل کی نرمی یہی آتی ہے، اسی طرح آتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے گجرے پیش کیے جائیں، جب نبی علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں آپ نبی علیہ السلام کے حضور سلام پیش نہ کریں، آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو، آپ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہو، آپ کی کوئی سوچ ایسی نہ ہو جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو کسی کی دل آزاری کے سبب بن سکے، آپ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو کسی کا دل دکھا سکے، آپ کا کسی طرح کا
गैर दानिस्ता तौर पर कोई अमल ऐसा ना हो जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती पे शायान शान नहीं है। तो अपना मर्तबा समझे, अपना मकाम समझे, क्योंकि हम जिनकी उम्मती हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का पैगाम यही है कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तभी होता है जब हम सीरत के साथ ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं इन इल्मी दरसगाहों में और इन असबाब में, और इन असबाब के साथ जुड़े रहते हैं। जुड़ना बहुत जरूरी है। दौर हाजिर में इतना फितनों का दौर है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी निकल के जाएंगे तो दिलों की कैफियत चेंज हो जाती है। इतना वक्त भी नहीं अभी हमें मिलता। तो ये जो दरसगाहें होती हैं, ये जो असबाक होते हैं, ये जो प्रोग्राम, जो तकारीब आपके लिए मुनक्किद की जाती है, इनका मकसद यही है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की बात करें, नबी अलैहिस्सलाम की बात सुने, और नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनाएं, और नबी अलैहिस्सलाम की बात लोगों से करवाएं। तो ये अपनी जिंदगी का मिशन रखे, मुझे आका की बात करनी है, आका जैसी बात करनी है, आका के अंदाज में करनी है। सीरत आपने पढ़ ली, सीरत को समझ भी लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है, आका की कोई हदीस लोगों को सुनानी है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में सुनानी है। नबी अलैहि सल्लम का अंदाज क्या था? कभी कभी हम बात सही करते हैं लेकिन हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि दूसरे की दिलादारी कर देते हैं। हमारा अंदाज गलत होता है, हमारी बात ठीक होती है। लेकिन हम बात ये करें कि हम सीरत के स्टूडेंट हैं और हमारी बात ऐसी हो कि जो नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज से हट करे। हम दूसरों की दिलादारियां भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, दिलों में खलिश भी रखते हैं, दिलों में दूसरों की लफ्जिशें भी रखते हैं, दिलों में गलत ख्यालात भी रखते हैं। तो हम बात आका की कर रहे हैं लेकिन हमारा अंदाज आका वाला नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ना, सुनना, समझना, अमल की कोशिश करना, और सबसे ज्यादा जरूरी है इन सारी बातों का खुलासा अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह से दुआ करें कि हमें नबी अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ी चीज है इसलिए अल्लाह हर एक को नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करैक्टर हर एक को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता भी जरूर फरमाएंगे। अल्लाह से मांगे, अपने मांगने में कमी ना करें। जहां आप लोग दूर की कसरत कर रहे हैं, जैसे माह रबीउल अव्वल है, माह रबीउल अव्वल में सब दूर की कसरत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारा गुलदस्ता दुरूद सलाम है, उसमें आप सबने जितना दूषित पेश किया शवाल से लेकर अब तक। हमारे हजरत इस वक्त मदीना में मौजूद थे, तो उन्हें उनसे दरखास्त की थी कि आप रोजा रसूल में बैठ कर इसको पेश करें। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद रोजा रसूल में बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर ये पढ़ा गया दूषित भी पेश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत की बात है, और ये सादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं। और ये ऐसी चीज है, यकीन करें कि मोहब्बत रसूल में जो आंसू भी बहते हैं, मेरा तजर्बा है कि उसका भी सिला मिलता है। तो मोहब्बत रसूल को अपनाएं, बढ़ाएं, बच्चों में डालें। दौरे हाजिर की ये जरूरत है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को बहाल, करीब और बहुत करीब करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का आखिरी मदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने जन्नतुल बकी बनाए। हम सब की जब रूह परवाज हो तो नबी अलैहिस्सलाम के रोजे में हो। हमारा जब जस्ते अतहर सुपुर्दे खाक किया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम के रोजे अक़दस में किया जाए, और रोजे अक़दस के सामने जन्नतुल बकी में किया जाए। हम सब जब अपनी कब्रों से निकले तो नबी अलैहिस्सलाम की गरोह में शामिल हो। हम सब जब नबी अलैहिस्सलाम को देखें, नबी अलैहिस्सलाम जब हमें देखें, तो अल्लाह ताला हमारा ताल्लुक इतना मजबूत बनाए कि हम मुस्कुराहट से देखें और नबी अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो। जिससे नबी अलैहिस्सलाम राजी होंगे इसमें कोई शक नहीं है, पूरी अल्लाह की रजा भी नसीब। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो पढ़ा जो सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के दरमियान यकीनन कमियां कुताहियां हुई, ना कदरियां हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफ फरमाए। अपने करम के फैसले फरमाए, हम सब के लिए रहम के फैसले फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक बना दे, नबी अलैहिस्सलाम की सीने की ठंडक बना दे, आका अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर बना दे। हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बेटी हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो जो बेटी अपने बाप के लिए करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो करने वाला बना दीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी चाहिए। जब हम नबी की बेटियां हैं तो बेटियों में बाज ऐसी भी होती हैं जो नाफरमान होती हैं, बाज ऐसी भी होती हैं जो फर्मा बरदार होती हैं। तो हम सारे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी रूहानी बेटियां, तो अल्लाह पाक हमें नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी बेटियों में शामिल करें जो फर्मा बरदार होती हैं, जिनको देखकर औलाद को जिस औलाद को देखकर वालिदैन मुस्कुराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम दुआएं, हमारी नदामतें, हमारी कैफियतें, हमारे जज्बात, हमारी मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सब दूसरी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.